اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میرا نام ڈاکٹر اکرام الحق ہے اور یہ میرا چینل ہے ہیلتھ ٹپس بائی ڈاکٹر اکرام الحق۔ ناظرین اکرام، میرا یہ چینل بنانے کا مقصد جو یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ٹپس دوں ہیلتھ کے بارے میں، کہ جن پر عمل کر کے آپ اپنی صحت کو بہتر بنا سکیں۔ ہمارا ملک کافی پسماندہ ہے، یہاں کا لٹریسی ریٹ بہت کم ہے اور دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں ہم صحت کے معاملے میں بھی بہت پیچھے ہیں۔ یہاں جو ہے صحت کے بارے میں اگر کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کی جائے تو بہت ساری افواہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا کرونا کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ سال بلکہ 2 سال پہلے ہمارے ملک میں کرونا کی وبا نے جنم لیا، اور اس وبا کے دوران یہاں ہمارے ملک میں اس قدر افواہیں پھیلیں اور تقریباً زیادہ تر لوگوں نے ان افواہوں پر یقین کیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے تھے کہ جو ہم سے پوچھا کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کیا یہ حقیقت ہے؟ اور ہم لوگ ان کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کرتے کرتے تھک گئے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو ہماری بات کی سمجھ نہ آئی۔ وہ افواہیں کیا تھیں؟ وہ افواہیں یہ تھیں کہ جی کرونا کیا مرض کوئی مرض نہیں ہے، ہمارے ڈاکٹرز کو بیرونی ممالک سے ڈالرز مل رہے ہیں اور ان ڈالرز کی وجہ سے ہسپتال میں جو مریض بھی جاتا ہے اس کو خواہ کوئی بیماری بھی ہو اسے کرونا کا مریض ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اور ہسپتالوں میں کرونا کے مریضوں کو زہر کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں تاکہ ان کی ڈیڈ باڈیز بیرون ممالک بھیج کر وہاں سے ڈالر منگوائے جا سکیں۔ میں نے خود اپنی کانوں سے ایسی آڈیو سنی کہ جس میں وہ لوگ حلفاً یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی ان کے ہمسائے میں ایک ڈیڈ باڈی آئی جو کہ کرونا کے مریض کے طور پر اسپتال میں داخل تھی اور وہ تابوت میں بند تھی، اور ہمیں سختی سے منع کیا گیا تھا کہ اس تابوت کو نہیں کھولنا، لیکن جب ہم نے اس تابوت کو کھولا تو اس کے اندر ڈیڈ باڈی نہیں تھی بلکہ اینٹیں بھری ہوئی تھی، اور وہ ڈیڈ باڈی ڈاکٹروں نے بیچ دی تھی ڈالروں کے بدلے۔ اب یہ سب کیا تھا؟ یہ سب جھوٹ تھا، سب لوگوں کو ورغلانے کا طریقہ تھا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ تھا۔ میں نے تو سوشل میڈیا پر ایک ایسا کلپ بھی دیکھا کہ جس میں خاتون جس نے کہ ایپرن پہنا ہوا تھا اور اسٹیتھوسکوپ گلے میں لٹکا رکھی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ایک ہسپتال میں ڈاکٹر ہے اور ابھی ہسپتال سے چھٹی کر کے آ رہی ہے اور وہاں اس کے سامنے 2 مریضوں کو زہر کا ٹیکہ لگا کے مارا گیا۔ اب آپ لوگ خود سوچیں کہ اگر کوئی خاتون سوشل میڈیا پر خود آ کر اس بات کا اعتراف کرے کہ میں یہ ڈاکٹر ہوں اور میرے سامنے جو ہے وہ زہر کے ٹیکے لگائے گئے ہیں، تو کون شخص اس کی بات پہ یقین نہیں کرے گا؟ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ خاتون لیڈ ڈاکٹر نہ تھی بلکہ ایک ٹک ٹاکر تھی، اور اس نے صرف اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اتنا سخت اور گھنونا جھوٹ بولا تھا۔ اس کے بعد جب کرونا کی ویکسین کی لگوانے کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تو پھر افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ جی اس ویکسین کے اندر ایک سم ہے جو جب انجیکٹ کی جائے گی تو اس شخص کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا اور اس شخص کی ساری جتنی بھی موومنٹ ہوگی وہ ساری ریکارڈ ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے جھوٹ بولے گئے، اس طرح کی افواہیں پھیلائی گئیں، اور یہ افواہیں صرف کرونا کے بارے میں نہیں پھیلائی گئیں بلکہ اس سے پہلے بھی جب بھی محکمہ صحت میں کبھی کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ افواہیں پھیلا کر اس اچھے کام کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جب
ویکسین لگوانا اسٹارٹ کی گئی تھی بچوں کو، یہ جو میزلز ہے، خسرہ ہے، تپے دق ہے، ووپنگ کف ہے، کالی کھانسی، تشنج، اس کی ویکسین جب اسٹارٹ میں آئی تو لوگ، جب یہ ویکسینیٹر گھروں پہ جاتے تھے تو لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے اور لوگوں کو پتھر مارا کرتے تھے کہ جی یہ ویکسین جو ہے، یہ اس میں فیملی پلاننگ کی میڈیسن شامل کی گئی ہے اور یہ ویکسین بچوں کو لگائی جائے گی تو وہ کبھی بھی بچے پیدا نہیں کر سکیں گے جب وہ بچے جوان ہوں گے. اس طرح کے جھوٹ بولے گے. اب آپ خود سوچیں کہ اتنے جھوٹ میں محکمہ صحت کے لوگوں کو کتنی مشکلات پیش آئی ہوں گی. لیکن یہ ہے کہ آہستہ 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 اب صورتحال یہ ہے کہ وہی لوگ جو اس ویکسین کو برا بھلا کہہ رہے تھے اب خود منتیں کرتے ہیں اپنے بچوں کو یہ ویکسین لگوانے کے لیے، کیونکہ اب انہوں نے اس کا رزلٹ دیکھ لیا ہے کہ اس ویکسین کے لگوانے کے بعد بچوں کے بڑھنے کی شرح کم ہو چکی ہے اور اب بچے جو ہیں وہ صحت مند پیدا ہو رہے ہیں اور ان بچوں کی عمریں زیادہ ہو رہی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب پولیو قطرے پلوانے کا کام شروع کیا گیا تو اس وقت بھی افواہیں اڑائی گئی کہ جی پولیو قطرے جو ہیں وہ فیملی پلاننگ قطرے ہیں، ان سے بچوں کو پیچز لگ جاتے ہیں، ان سے بچوں کو بخار ہو جاتا ہے، ان سے بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ افواہیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کہاں گئی اب وہ افواہیں؟ قطرے اب بھی لوگوں کو پلائے جا رہے ہیں، لوگ پی رہے ہیں اور خوشی سے پی رہے ہیں، بلکہ منتیں کر کے پی رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب پولیو کا مرض ہر دوسرے گھر میں موجود تھا. میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے پولیو کے مریض بچے دیکھے ہیں، لیکن اب مجھے بتائیں کہ وہ پولیو کا مرض کہاں ہے؟ وہ پولیو کا مرض اب ختم ہو چکا ہے اس ویکسین کی بدولت. ہمارے جو ملک میں سب سے زیادہ جو ایک بات ان افواہوں کو بڑھاوا دینے کے لیے کی جاتی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ یہودیوں کی سازش ہے. میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کی باتیں سن کر کہ یہ لوگ جو ہیں ہر چیز یہودیوں کو استعمال کر لیں گے. ہمارے گھر میں اگر آپ دیکھیں تو میجارٹی چیزیں یہودیوں کی ہمارے گھر میں موجود ہیں. ہمارے ایون کہ ٹوتھ برش اور شیو کرنے کا سامان، ان میں زیادہ چیزیں جو ہیں یہودی ممالک سے آتی ہیں. وہاں پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور جب کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کو روکنے کے لیے خام کا جھوٹ گڑا جاتا ہے اور یہودیوں پر الزام لگا دیا جاتا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ یہودی ہم مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا پیغام عام کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ یہودی بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے. لیکن حضور اکرم نے ان یہودیوں سے نفرت نہ کی، بلکہ ان کو پیار اور محبت سے کوشش کی کہ ان کو اس دائرہ اسلام میں داخل کیا جائے، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہوئے. تو بہرحال میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس ہیلتھ چینل پہ میرے ولاگس میں آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے بہت مفید باتیں سننے کو ملیں گی. میرا اگلا ولاگ جو ہوگا وہ ہچکی کے بارے میں ہوگا. ہچکی ایک ایسی بیماری کہ جو بظاہر ایک چھوٹی سی بیماری ہے، لیکن جب کسی کو لگ جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ سو نہیں سکتا اور اس کو کسی پر سکون نصیب نہیں ہوتا. لیکن ہم اس کے لیے اب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ ہم فیس بھی دیتے ہیں، وہاں پہ ہم انجیکشن بھی لگواتے ہیں، میڈیسن بھی لیتے ہیں، اور کئی دفعہ وہاں جانے کے باوجود ہماری ہچکی ٹھیک نہیں ہوتی. لیکن اس کا بہت آسان حل موجود ہے جو آپ کے اپنے گھر میں موجود ہے. آپ گھر بیٹھے وہ علاج کر سکتے ہیں. وہ علاج کیا ہے وہ انشاءاللہ میں اپنے اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. تو میرا اگلا ولاگ سننا نہ بھولیے گا، اور میری یہ درخواست ہوگی کہ میری اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.